نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک پڑھیں گے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات اور علم حاصل کرنے کا جو پروسیس تھا ان سے اس کے بارے میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگا اور لوگ بہت امپریس بھی ہوئے، اور ان میں سے کسی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی نالجبل ہے، کسی کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اور اس بات کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریکٹ کیا اور انہیں بتایا کہ یہ موسیٰ آپ نے بات غلط کہی اور آپ سے زیادہ بھی علم ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بالکل عاجزی کے ساتھ اس چیز کی وجہ سے کیوریس تھے کہ کس کے پاس ہے علم اور کیا علم ہے مزید، اور اس کو حاصل کرنے کا جب انہوں نے شوق ظاہر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے نشاندہی کر دی کہ وہ دو سمندر جہاں پہ ملتے ہیں وہاں جائیں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوگی، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم دیا ہے۔ تو یہاں پہ جو لرن کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو رائٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کہ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیز کہی، ان کو صحیح کیا گیا، کریکٹ کیا گیا تو انہوں نے شیطان کی طرح انسسٹ کیا، ناراض ہو گئے۔ نہیں، انہوں نے اس چیز کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ زیادہ شوق ظاہر کیا اس کے وہ لرن کرنا چاہتے ہیں اور بھی نالج۔ دوسری چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نالج ہمارے پاس آلریڈی ہو، اور اسپیشلی کہ ایک پروفٹ کی نالج، کی شریعت کی نالج تو ان کے پاس میکسیمم تھی اس وقت، ان کے پاس تورات تھی، تو دنیا میں جو بظاہر نالج تھی ایک نبی کے پاس لوگوں کے حساب سے تو سب سے زیادہ تھی، لیکن انہیں جیسے ہی اس چیز کا پتہ چلا تو عاجزی کی ساری بھی ہے اور لرن کرنے کا شوق بھی ہے۔ ہمارے دین کا آؤٹ لک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس کے حصول کے لیے جذبہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، چاہے جتنا بھی زیادہ علم ہو اس چیز کے پر کانفیڈنٹ یا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بس یہ کافی ہے میرے لیے اور اس سے زیادہ مجھے کیا ہی چاہیے ہوگا، بلکہ اس کی چاہ میں رہنا، مزید علم کی کوشش میں رہنا، اس کے لیے خوش ہونا پتہ کر کے کہ میں اور بھی چیز سیکھ لوں کوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صرف علم کی اہمیت نہیں دکھا رہے بلکہ اس کو لرن کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے وہ صبر اور عاجزی چاہیے، اسی کے اندر فرما برداری بھی آ جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے نکلتے ہیں ان کی تلاش میں جو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد اور ان کے بھتیجے یوشع بن نون بھی جا رہے ہیں، وہ ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے۔ تو ہم آیت نمبر 60 میں دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے واک کرتے ہوئے کنورسیشن کرتے ہیں، جیسے وہ واک کر کے اس جگہ پہ دونوں جا رہے ہیں۔ وہ اور اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا فتاہ کا مطلب ہے کہ اپنے نوجوان کو، فتح یا اس کا روٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، لا نہیں، ابرح بارہا مطلب میں رکوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ بالغین میں پہنچ جاؤں، مجمع جمع ہونے کی جگہ، البحرین بحرین یعنی دو بحر کی، دو سمندروں کی جمع ہونے کی جگہ، جب تک میں نہ پہنچ جاؤں میں نہیں رکوں گا۔ یہاں پہ ان کے پیشن نظر آتا ہے کہ وہ بہت شوق سے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چلتا ہی جاؤں گا، نہیں رکوں گا۔ او یا یعنی یہاں تک کہ امدیہ، میم دعاد یہ ماضی بھی اسی سے ہے، یعنی کہ جب تک چلتا رہے، حقبہ یعنی ہا قاف با کا مطلب ہوتا ہے بہت لمبا عرصہ، اس کا مطلب 70-80 سال بھی ہوتا ہے، اور اس کو لائف ٹائم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، عموماً یہی لائف ٹائم ہوتی ہے نا،
تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے اس آیت میں کہ میں بس چلتا جاؤں گا جب تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں پہ دونوں سمندر ملتے ہیں. تو یعنی انہیں غالباً بتایا گیا تھا کہ اس پرٹیکولر جگہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ خضر علیہ السلام آپ کو ملیں گے، اور کہ وہیں ایجپٹ کے اراؤنڈ ہی کوئی علاقہ ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ پیدل جا رہے ہیں اپنے شاگرد کے ساتھ. پھر ہم چلتے ہیں آیت نمبر 61 پر. فلما، تو جب بلغا بالام غین پہنچے، یعنی کہ وہاں پہ پہنچے تو کیا ہوا، مجمع جو جمع ہونے والی جگہ تھی، بینہما نسیا، تو وہاں پر پہنچ کے وہ بھول گئے حوتہما، اپنی حوت کے بارے میں، اپنی مچھلی کے بارے میں. مچھلی کا کیا ہے، جس طرح سے انہیں نشاندہی کی گئی تھی کہ 2 دریا کے پاس جا کے آپ ملیں گے، ان کو ملاقات ہوگی، اسی طرح یہ بھی انہیں کہا گیا تھا کہ ایک مچھلی پکا کے ساتھ رکھ لیں، اور وہ جہاں پہ غائب ہو جائے گی تو وہاں پہ نشاندہی ہو جائے گی. تو پھر وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچ گئے تو وہ اپنی مچھلی کو دیکھنا بھول گئے، مچھلی کی طرف سے دونوں بھول گئے. فاتخذا، تو اس نے بنا لیا، سبیلہ، ایک راستہ، سین با لام سے ہے نا، فی البحری، بحر میں، سربا، سرنگ کی طرح سے بنا لیا. ہوا کیا کہ جو مچھلی تو وہ پکی ہوئی تھی، تو وہ مردہ تھی، اور وہ زندہ ہوئی اور اس باسکٹ سے نکل کر راستہ بنا کے سمندر میں چلی گئی، اور سمندر میں صرف چلی نہیں گئی بلکہ ایک سرنگ کی طرح کا راستہ عجیب سے بنا کے سمندر میں ایک ہول کی طرح نظر آتا تھا. یہ ساری چیز یوشع بن نون جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے دیکھی تھی، اور اس وقت غالباً موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے. تو یوشع بن نون نے سوچا ہوگا کہ جب یہ اٹھیں گے تو پھر میں ان کو بتا دوں گا، پھر وہ بتانا بھول گئے. فلما، تو جب جاوزا، جب وہاں سے گزر گئے، تجاوز کرنا بھی ہوتا نا، کہیں سے نکل جانا، تجاوزا، جب وہاں سے گزر گئے، قالا، انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اٹھے ہوں گے، پھر چلے ہوں گے، تو پھر انہیں بھوک لگی ہوگی تو وہ کھانا مانگیں گے. جو شاگرد ہیں ان کو ایک دم خیال آئے گا کہ میں بتانا بھول گیا ہوں. تو فلما جاوزا، تو وہاں سے جب چلے گئے وہ اس چٹان کے پاس سے، قالا، تو کہا، لفتاہ، انہوں نے اپنے نوجوان کو، آتینا، دو ہمیں، غداءنا، یعنی صبح کا کھانا، غین دال واو اس کی روٹ ہے، صبح سے لنک ہے اس کا، یعنی صبح کا کھانا. لقد، البتہ، تحقیق، لقینا، لقی کا مطلب ہوتا ہے ملنا، اور ملاقات کا ورڈ بھی اسی سے ہے، ملی ہمیں، من سفرنا، ہمارے سفر میں، ہاذا، اس، یعنی ہمارے اس سفر میں کیا ملا انہیں، نصبا، نون صاد با، نصیب کا لفظ بھی اسی سے، ایک حصہ ملا. یہاں پہ جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کافی تھکن ملی میں. تو یہاں پہ مفسرین کی یہ رائے ملتی ہے کہ جب وہ چٹان کے پاس ہے تو غالباً وہی علاقہ تھا، اور انسان جب اپنی منزل نہیں پا رہا ہوتا نا تو وہ ذرا زیادہ تھکن زیادہ محسوس کرتا ہے، لیکن جب تک اپنے راستے پہ چل رہا ہو اور سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں تو اس کا جذبہ الگ رہتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک اس کو اپروچ کر رہے تھے، جب چٹان تک جانے لگے تھے، اس وقت تک وہ ان کا سینٹنس جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریکارڈ کیا ہے اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ کافی ہمت کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اب جب کہ وہاں سے گزر چکے ہیں، اپنی منزل ابھی ان کو مل نہیں رہی ہے، تو ان کو تھکن سی محسوس ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سفر میں کافی تھکن محسوس ہو رہی ہے، تو کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. اب اگلی آیت میں ان کو یوشع بن نون بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ مچھلی راستہ بنا کے چلی گئی ہے، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلوا دیا. یعنی کہ ایک نیک انسان شیطان کی طرف منسوب کرتا ہے نا کوئی بھی چیز جو غلط ہو جائے. قالا، انہوں نے کہا، ارأیتا، را حمزہ یا سے ہے، کیا دیکھا آپ نے، از، جب، اوینا، جب ہم نے، حمزہ واویہ، اوی یعنی وہاں پہ آرام کیا تھا، ریسٹ لیا تھا، الی الصخرۃ، طرف اس بڑے پتھر کے، صخرہ چٹان کو بھی کہتے ہیں. جب وہاں پہ ہم سستانے کے لیے لیٹے تھے تو کیا ہوا، فإنی، تو بے شک میں، نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کا بتانا، وما، اور نہیں، انسانی ہوں، نون سین یا ہے اس کی روٹ بھی، بلایا مجھ کو اس کے بارے میں، الا، مگر، الشیطان، شیطان نے، ان، کے، اذکرہ، کہ میں آپ سے ذکر کروں اس کا، واتخذ، اس نے بنایا. اب وہ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے، بہت عجیب طریقے سے وہ گئی، تو زندہ بھی ہو گئی، پھر سمندر میں راستہ ڈھونڈ کے بھی چلی گئی، اور پھر راستہ بھی ایک سرنگ کی طرح کا پانی کے اندر بنایا تھا. تو واتخذ، اور اس نے بنایا، سبیلہ، اپنے لیے راستہ،
فی البحری بحر میں عجبا بہت عجیب طریقے کا. پھر 64 میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 64 ہم پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈانٹا یا اس طرح کچھ نہیں کیا. ظاہر ہے ان کا فوکس اس چیز پر تھا کہ جو چیز کرنی ہے اور غلطی انسان سے ہوتی ہے. تو انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ ہاں وہی تو نشانی تھی، اور پھر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے اس راستے پر ہی. قال تو انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر کیا کہا، ذالک یہی ما جو کننا تھے ہم نبغی جس کو ہم تلاش کرتے تھے. نبغی نون سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی ہم بغی باغین یا ہم تلاش کرتے تھے، اس کی راستے پہ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے، یعنی یہی تو تھا وہ جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے. پھر کیا کرتے ہیں وہ فرتدا را دال دال رد کا مطلب ہوتا ہے نا پیچھے، فرتدا یعنی پھر وہ مڑے، علا اوپر، آثارہما اپنے آثار پر، اپنے راستے پر، قصصاً بالکل اسی سیکوینس سے گئے، انہی جگہوں سے گئے جہاں سے آئے تھے. قصص قصے کو بھی کہتے ہیں نا، جس طرح سے ایک چیز ہوتی ہے اسی طرح اس کا قصہ سنایا جاتا ہے کہ پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے فٹ سٹیپس کو ریٹریس کیا، جہاں جہاں سے آئے تھے وہیں سے ہوتے ہوئے گئے. پھر آیت نمبر 65 ہے 65. فوجدا پھر پایا انہوں نے، واو جیم دال اس کی روٹ ہے نا، موجود کا لفظ بھی یہیں سے ہے. پس پایا انہوں نے عبدم من عبادنا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. قصے سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام وہاں پہ چٹان کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے ایک چادر ڈال کر اپنے اوپر. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کیا دو چیزیں اللہ نے ان کو خاص دی ہیں. آتیناہو دی ہم نے اس کو، خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیا کیا دیا، رحمتم من عندنا رحمت ہمارے پاس سے، اور کیا دیا، وعلمناہ من لدنا علما علم دیا ہم نے ان کو ہمارے پاس سے ایک علم. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو علمناہ میں لام کے پر شد ہے جس کا مطلب ہے فارمل ایجوکیشن دیا، خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے پڑھایا ہے کوئی خاص تعلیم، اور علماً ایک خاص تعلیم. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ نالج بھی تھی اور بہت اسپیسیفک نالج بھی تھی. اور آگے جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ بے شک کہ شریعت کی نالج موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے پیغمبر تھے، ان کے پاس سب سے زیادہ تھی، لیکن ان کے پاس حقائق کی نالج تھی، چیزوں کے پیچھے کیا ہے، کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے. ظاہر اللہ کے پاس غیب کی نالج ہے نا، انسان کے پاس تو چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے، جتنی بھی اس کے پاس سکلز ہوں، اس طرح تو نہیں جانتا ہوتا کہ پیچھے اس کا کیا مقصد ہے، حقائق یا غیب کیا ہے. تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیزوں میں بھی گائیڈ کیا تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 66 میں، قالا کہا، لہو ان کو، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، حل کیا، اتبعک کیا اتباع کروں میں آپ کی، تابعین علی اس پر، ان کے تو علمنی کہ آپ تعلیم دیں گے مجھے، ٹیچ کریں گے، مما دو لفظوں سے بنا ہے، اس میں سے جو، مما علمت یعنی جو آپ علم دیے گئے ہیں، رشدہ رشد میں سے، عقل سمجھ میں سے، جو ہدایت آپ دیے گئے ہیں، کیا آپ مجھے وہ ٹیچ کریں گے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہوگا اور انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بلیس کیا ہے اتنی زیادہ علم سے، نالج سے. اور جب ان سے ملے تو بہت عاجزی کے ساتھ ان سے پرمیشن لی، بجائے اس کے کہ اپنا کوئی روب جماتے کہ میں یہاں کا پیغمبر ہوں. انہوں نے کیا کہا، آیت نمبر 67 میں انہوں نے فرمایا، خضر علیہ السلام نے، قالا انہوں نے کہا، انکا بے شک آپ، لن ہرگز نہیں، تستطیع تو واو عین یعنی استطاعت رکھتے، معیہ میرے ساتھ، صبرن صبر کی. چیز سمجھ آتی ہے کہ صرف یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں تھی، اگلی آیت سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی، کہ یہ نالج ہی الگ طرح کی تھی، اس کے لیے اسکل الگ لیول کی چاہیے، ہر ایک یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا. تو 68 میں وہ بتاتے ہیں مزید، خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کیفا اور کس طرح، تصبرو آپ صبر کر سکتے ہیں، علی اوپر، معلم جو نہیں، توحت بھی جس کے اوپر آپ کا احاطہ نہیں دیا گیا، جس کے اوپر آپ کے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا احاطہ ہی نہیں دیا نا. ایک کیپیسٹی ہی فرق ہوتی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک الگ طریقے سے بنایا نا،
کہ وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے، اچھے ہی کام کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کام دیا اسی طریقے سے انسانوں کو ان سے زیادہ نالج دی اور سجدہ بھی کرایا۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نالج کی بھی بہت قسمیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی نالج میں زیادہ ایک دم حاصل کوئی کر لے اور وہ سب سے زیادہ نہیں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ایون خضر علیہ السلام، یعنی کہ جب یہ چیز ان کو فرماتے ہیں کہ علی ما لم تحط بہ خبرا، یعنی ان خبروں کی، ان علوم کی آپ کو احاطہ ہی نہیں ہے، تو یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیسے صبر کر سکیں گے، یعنی ایک آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ اب یعنی سوال اس طرح سے آتا ہے لوگوں کا کہ خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ فرشتے تھے؟ کیا وہ نبی تھے؟ اور کیا وہ ولی اللہ تھے؟ تو ظاہر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ نبی پیغمبر وہ نہیں تھے، کیونکہ اس زمانے کے جو پیغمبر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے السلام علیکم کہا، جب وہ لیٹے ہوئے تھے چادر لے کے، تو انہوں نے ایک دم دیکھا کہ سلام کس نے کیا ہے ان کو، پھر انہوں نے کہا کہ کون ہے، تو وعلیکم السلام کر کے انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ تو یعنی اس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے خود۔ دوسرا یہ کہ وہ فرشتے بھی نہیں تھے، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کرامات دی تھی، اور وہ اچھے عام انسان نہیں تھے، تو ولی اللہ تھے، اللہ کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ پھر ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ چیز بھی سمجھ تھی کہ یہ انسان عام انسان کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا نا 68 آیت میں، وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اب کس طرح سے آپ صبر کر سکیں گے، یعنی میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، عَلَى مَا لَمْ، اوپر اس کے جو نہیں، تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جن خبروں کے لیے آپ کا احاطہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب کتنا پیارا ہے اگلی اس آیت پہ، کہ بالکل عاجزی، انہوں نے کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا، نہ اس وقت جب اللہ نے انہیں کریکٹ کیا کہ نہیں آپ کے پاس ساری نالج نہیں ہے، اور نہ ہی اب جب انہیں کہا گیا کہ نہیں آپ تو نہیں سیکھ سکتے۔ انہوں نے دو چیزوں کا وعدہ کیا آیت نمبر 69 میں، انہوں نے کہا قَالَ ان قریب آپ جدونی مجھے پائیں گے، جدونی کا روٹ وجد سے ہے، موجود پائیں گے، کیا انشاءاللہ صابرن، صبر کرنے والا، ولا اور نہیں، عاصی، عین صادیہ یعنی نافرمانی کرنے والا نہیں پائیں گے، لکا آپ کی امرہ کسی بھی کام میں، آپ کے امر میں، آپ کے کاموں میں نافرمانی نہیں کروں گا اور صبر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہمارے ساتھ ساتھ آپ کسی کو پڑھا کریں نا، تو آپ سوچا کریں ضرور، اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، یہ نہیں سوچیں کہ ہمارے لیے بھی کیا ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، وقت کو چنا ہے کہ میں اس کتاب کو یا آیات کو پڑھ رہی ہوں، تو اس میں میرے لیے کیا ہے۔ میرے لیے اس میں یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو، جب بھی کسی چیز کی آپ کو حقیقت بتائی جائے، کوئی بات سمجھائی جائے، تو اس میں بالکل عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اور یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر اور فرما برداری چاہیے ہوگی۔ آپ جلد بازی میں علم نہیں سیکھ سکتے ہیں، اور آپ نافرمانی کر کے، بدتمیزی کر کے، بحث مباحثہ کر کے نہیں سیکھ سکتے۔ پھر آیت نمبر 70 میں انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ بتائی، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کورس ہوتا نا، تو اس کی ریکوائرمنٹ بتا دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال، انہوں نے کہا، پس ان اتبعتنی، اگر آپ اتباع کریں میری، تابع عین ہے روٹ، تو چھوٹی ہے نا، یعنی میری اتباع جب کریں گے، فلا تو نہیں، تسألنی، آپ سوال کریں گے مجھ سے، سین حمزہ لام سأل، سوال کرنا، اور تو نہیں آپ سوال کریں گے مجھ سے، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدث، حدث کا مطلب ہوتا ہے بتانا، بات، میں بات بتاؤں، لکا آپ کو، منہ اس کے بارے میں، ذکرہ جو بھی ذکر کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی بات بتا دی کہ یہ چیز ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھیں گے مجھے بار بار، کوئی یہاں پہ سوال کا کہا گیا، لیکن آگے کے قصے کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی کامنٹ، کوئی بھی فیڈ بیک دینا اس وقت ان کو الاؤڈ نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایگری کر لیا اس چیز سے، فن طلقا، تو دونوں چلے، تو لام قاف، یعنی نکل گئے وہاں سے، الگ ہوئے، ساتھ مطلب وہ لوگ چل پڑے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یوشع بن نون ان کے ساتھ یا تو نہیں گئے تھے، یا پھر اگر تھے بھی تو ان کی مین کانورسیشن میں وہ نہیں تھے، وہ دور ان سے تھوڑا پیچھے ہو کے فالو کر رہے تھے، لیکن زیادہ تر یہی رائے ہے کہ وہ ساتھ میں نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے ان کے ساتھ چلے گئے، خضر علیہ السلام کے ساتھ۔
فانطلقا تو وہ چلے دونوں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکبا رکب اس کے اوپر سوار ہوئے، فی السفینتی ایک کشتی پر، خرقہا انہوں نے توڑ دیا اس کو، یعنی خضر علیہ السلام نے. تو وہ ایک کشتی پر بیٹھے. الگ سے جب قصے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا کہ کشتی کے جو ملاح ہیں وہ ان کو خضر علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور اس لیے شاید انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا یا بہت اچھا برتاؤ کیا. اور جب وہ بیٹھے تو خضر علیہ السلام نے اس کا ایک پٹا جو ہے وہ توڑ دیا. تو شاید بیچ میں سے نیچے سے نہیں توڑا ہوگا، وہ تو فوراً ہی بالکل اندر ڈوب جاتی، سائیڈ میں سے کہیں سے توڑا ہوگا. خرقہا یہ اپوزٹ ہوتا ہے خلق کا، خا لام قاف اور خا را قاف اپوزٹ ہوتے ہیں. یعنی خلق میں ہوتا ہے بنانا، خرق میں ہوتا ہے توڑنا. خلق میں ہوتا ہے پلاننگ کے ساتھ بنانا، خرق میں ہوتا ہے بالکل بغیر پلاننگ کے توڑ پھوڑ کرنا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک پھٹا توڑ دیا اس کا، تختہ یعنی نکال دیا اس کا. قالا، اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ تو اتنی عزت دے رہے تھے ان کو، اور انہوں نے شاید کرایہ بھی نہیں لیا اور کہ بیٹھ گئے اور ان کی کشتی توڑ دی انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا کیا خرقتہ، آپ توڑتے ہیں اس کو، لتغرق تاکہ غرق ہو جائیں، اہلہا اس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ، لقد البتہ تحقیق، جئتا آپ لائے ہیں، آپ نے کیا، شیئن ایک کام، امرا حمزہ میم را. جب امر ہوتا ہے نا زبر کے ساتھ یا فتحہ کے ساتھ امر، اس کا مطلب ہوتا ہے کام یا پروجیکٹ یا کمانڈ یا آرڈر. امرا کا مطلب ہوتا ہے بہت سنگین. تو انہوں نے کہا یقیناً آپ نے تو بہت سنگین قسم کا کام کر دیا ہے، ان کی کشتی توڑ دی. انہوں نے آیت نمبر 72 میں فرمایا قالا، خضر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، انکا بے شک آپ، لن ہرگز نہیں، تستطیع استطاعت رکھتے، معیا صبرا میرے ساتھ صبر کی. ایک دم موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ یہ تو ریکوائرمنٹ تھی. قالا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لا نہیں، تو آخذنی، اخذ سے ہے نہ مجھے پکڑیں آپ، بما اس پر جو نسیتو، نون سین یا یعنی میں جو بھول گیا، یعنی میری پکڑ اس چیز پر نہ کیجئے جو میں بھول گیا. ولا اور نہ، ترہقنی، رہا خوف کا مطلب ہوتا ہے سختی کریں، بوجھ ڈالیں، من امری میرے امر میں، عسرا مشکل والا، یعنی مجھ پر ابھی اتنی سختی والی مشکل نہ ڈالیں، اور میں بھول گیا تھا تو مجھے موقع دیجیے. پھر آیت نمبر 74 سے پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ چل پڑے. فانطلقا پھر وہ چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، لقیا لام قاف یا کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملاقات بھی اسی سے ہے. تو جب وہ ملے ایک غلامن ایک لڑکے سے، تو اسے لگتا ہے کہ وہ لوگ جا رہے تھے اور کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو انہوں نے علیحدہ کیا اور کیا فقتلہ، بس اس کا قتل کر دیا. کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. قالا انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اور اسپیشلی کہ وہ تو ایک پروفٹ تھے، تو اس طرح کی چیز دیکھ کر تو ضرور انہوں نے بولنا ہی تھا. وہ تو اس چیز کے لیے ٹرین ہوئے ہوئے تھے کہ غلط کام سے دیکھو تو روکنا ہے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا، قتلتا، کیا آپ نے قتل کر دیا، نفسن ایک نفس کو، زکیتاً جو پاک ہے، یعنی زکیہ یعنی گناہوں سے پاک، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، یعنی اس نے کسی نفس کو بھی نہیں قتل کیا، یعنی کوئی نفس بھی نہیں قتل کیا اس نے، اور وہ پاک ہے، اس کو آپ نے قتل کر دیا. لقد جئتا البتہ تحقیق، لے آئے ہیں آپ، جئتا کا مطلب کرنا بھی ہوتا ہے، لے آئے آپ، شیئن ایک چیز، نکرا یہ تو بہت بری چیز ہے، منکر ہے یہ. تو ایک دم ہی وہ بول پڑے. قالا، اب ان کی آیت نمبر 75 میں دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی آواز میں بھی سختی ہے. علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکا آپ کے لیے، انکا بے شک آپ، لن ہرگز نہیں، تستطیع آپ استطاعت رکھتے ہیں، معیا میرے ساتھ، صبرن صبر کی. یعنی انہوں نے بھی زور سے انہیں کہا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے یاد آ گیا کہ اچھا یہ تو نہیں بولنے والی جگہ تھی. اور ہمیں ایک چیز سمجھ آتی جا رہی ہے کہ علم دیکھیں کس کس طرح کے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں
اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے پاس بہت علم ہے، ٹھیک ہے، بھروسہ بھی کرنا تھا کیونکہ ان کو خود کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ ان کے پاس علم ہے، تو وہ اسی بھروسے پر ان کی بات چلا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان اگر سألتک، اگر میں آپ سے سوال کروں، ان شیئن، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، فلا، پس نہیں، تو صاحبنی، آپ مجھے صاحب بنائے گا۔ صحابہ، صحابہ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، صاحب یعنی ساتھی، کمپینین۔ تو آپ کو اگر میں مزید کوئی اس کے بعد اگر میں آپ کو سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنا ساتھ مت دیجیے گا، آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا۔ مزید انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قد بلغتا، تحقیق آپ تک پہنچ گیا، من لدنی، میری طرف سے، عذرا، ایک عذر، یعنی معذرت کا لفظ بھی اسی سے نا، عین زال را، تو معذرت یعنی میری طرف سے اپالوجی، معافی ایکسیپٹ کر لیجئے، پہنچ گئی آپ کو، اور اب میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اس کے بعد چانس مت دیجیے گا۔ پھر وہ دوبارہ چلے، آیت نمبر 77 میں ہے، فانطلقا، پھر وہ چلے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اتیا، وہ آئے، حمزہ تایا سے ہے، اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما، انہوں نے طاعین میم، طعام مانگا، یعنی پہلے کا رواج تھا اس طرح سے، لوگ جب ٹریول کرتے تھے تو جس بستی سے بھی گزرتے تھے تو پھر اگر کھانے کا وقت ہو تو وہ مانگ لیا کرتے تھے، اور عموماً لوگ کھانا دے دیتے تھے، کبھی ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ نہ دیں، تو انہوں نے کھانا مانگا، طعام مانگا، اہلہا، ان کے رہنے والوں سے، بستی والوں سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فابوا، تو انہوں نے منع کر دیا، حمزہ با یا ابا واستکبر کیا تھا نا، شیطان کے لیے بھی استعمال کیا تھا کہ اس نے منع کر دیا، فابوا، انہوں نے منع کر دیا، بستی والوں نے، سب نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ یہ ہمیں بیک گراؤنڈ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ بستی والے بہت سخت مزاج کے لوگ تھے، اچھے لوگ نہیں تھے، نرم مزاج کے لوگ نہیں تھے، تاکہ آگے والی جو بات ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ان کے یضیفوہما، ضاد یا فا، ضیف کا مطلب ہوتا ہے مہمانی کرنا، مہمان، تو انہوں نے مہمانی ان کی نہیں کریں گے۔ پس وجدا، وجد مطلب پایا، موجود پایا، فیہا، اس میں یعنی اسی بستی میں، جدارن، ایک دیوار، یریدو، وہ چاہتی تھی یعنی ہونے لگی تھی، ان کے، ینقض، قاف ضاد ضاد، کہ وہ گرنے لگی تھی، وہ دیوار گرنے والی تھی۔ پس کیا کیا انہوں نے؟ اقامہ، اس کو قائم کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اقامہ ہوتا ہے نا، کھڑا رہتے ہیں ہم، نماز میں بھی اقامہ ہوتا ہے، قیامت بھی اسی سے، قوم بھی اسی سے ہے، یعنی سیدھا کر دینا، تو انہوں نے اس دیوار کو فکس کر دیا، کنہوں نے؟ خضر علیہ السلام نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالا، انہوں نے کہا، لو، اگر، شئتا، اگر آپ چاہتے، لاتخذتا، لا البتہ، اتخذتا، یعنی آپ لے لیتے، اخذ کر سکتے تھے، علیہ، اس پر، اس پر کس پر؟ دیوار بنانے کے کام پر، اجرا، کوئی اجر لے سکتے تھے، یعنی اس کی اجرت حاصل کر سکتے تھے اگر آپ چاہتے تو۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بستی والے تو اتنے اچھے ہیں نہیں، بہت ہی بدتمیز لوگ ہیں، اوپر سے ان کی دیوار بنا کے دے رہے ہیں، تو اگر آپ چاہتے تو اجرت مل جاتی ہے، اس کے بدلے کھانا مل جاتا۔ اب چونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگلی بار میں کوئی بات کہوں تو پھر مجھے آپ بے شک ساتھ نہ رکھیے گا، تو 78 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ قال، انہوں نے کہا، ھذا، یہ، فراقو، فاراقہ، فرق ہونا، سپریٹ ہونا، الگ ہونا، یعنی فرق ہونے کا وقت آ گیا، بینی و بینی کا، میرے درمیان و آپ کے درمیان، بینہ کا، ان قریب، انبئکا، نون با حمزہ کا مطلب ہوتا ہے بتانا، انفارم کرنا، نبأ خبر بھی ہوتی ہے، اور کا یعنی آپ کو، تو میں اب آپ کو انفارم کروں گا، بھی ساتھ، تاویلی، ان کی تعویل کے بارے میں، ان کی معنی کہ جو چیزیں ہوئی ان کے تعویل کیا ریزن تھا، ماں، جو، لم، نہیں، تستطیع، تو واو عین، یعنی جس کی استطاعت آپ نہیں رکھتے تھے، علیہ، جس پر، صبرن، صبر کی۔ یہاں پہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح ملتی کہ اگر ہمارے بھائی موسیٰ اگر تھوڑا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور بھی اس بارے میں
مطلب یہ قصہ مزید چلتا اور ہمیں اور بھی چیزیں پتہ چلتی جو خضر علیہ السلام نے کی، جو کرتے تھے وہ۔ پھر آیت نمبر 79 میں اب انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ وہ 3 چیزیں جو ہوئی تھیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اما ان اور ماں سے بنا ہے، جو تھا وہ السفینۃ کشتی، پس کانت تھی وہ لمساکین 2 مسکینوں کی، یا ملونا وہ عمل کرتے تھے یعنی وہ کام کاج کرتے تھے، فی البحری سمندر میں، یعنی ان کا کام اس چیز کا تھا کشتی میں لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کے جانا، ملاح تھے۔ فپس اردتو یعنی ہم نے ارادہ کیا، را و دال اس کی روٹ ہے، ان کے کیا ارادہ کیا ہم نے، آئی بہا اس کے اندر عیب کر دیں، عین یا با، و اور کانا تھا، وراءہم ان کے بعد، ورا یعنی پیچھے آ رہا تھا، ملکن ایک بادشاہ، یا خضو وہ اخذ کرتا تھا، وہ لے لیتا تھا، کلا تمام سفینتن تمام کشتیاں، غصبہ کوئی غصب سے یعنی زبردستی، انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ تھا آگے یا پیچھے جو بھی آنا تھا، تو اگر ان کی کشتی میں کوئی عیب نہ ہوتا تو جو کشتیاں بالکل ٹھیک ہیں ان کو وہ ضبط کر لیتا ہے، وہ لے لینے والا تھا۔ تو کوئی ایسے پتہ چلتا ہے کہانی سے کہ بیٹل ڈکلیئر ہوئی تھی اور لڑائی ہونے والی تھی، تو اس بادشاہ نے کشتیاں جمع کرنی تھی اور اس کے آدمیوں کو اس بات پہ لگایا ہوا تھا کہ یہاں پہ جن جن کی کشتیاں ہیں سب کی چھین لو، جو بھی اپنی فورس تیار کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس کی کشتی کو، ان دونوں بھائیوں کی کشتی کو توڑ دیا، کیونکہ یہ جو مسکین تھے اور ان کے بارے میں بھی سٹوری ہے، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے 5 اپاہج بہن بھائی تھے اور یہ لوگ کام کرتے تھے اور غریب تھے کافی، تو انہوں نے ان کی کشتی میں عیب کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کہے کہ عیب والی کشتی نہیں لینی۔ پھر آیت نمبر 80 میں وہ بتاتے ہیں، وہ اور اما ایسا کہ جو الغلام جو لڑکا تھا، فکانا پس تھے، ابواہو اس کے والدین، مؤمنینی دونوں مؤمنین، ماں اور باپ دونوں اچھے مومنین تھے، پس خشینا ہم کو خوف ہوا، خاشین یا یعنی ہمیں پتہ تھا، ان کہ یرحقہما رہا قاف کہ وہ ان کے اوپر بوجھ ڈالے گا، طغیانن اپنی طغیانی سے، اپنی بدتمیزی سے، اپنی شیطانی سے، وہ کفرن اور اپنی کفر کے ساتھ، یعنی ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لڑکا بڑے ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے گا اور یہ کفر کرے گا، جو ابھی نہیں پتہ چل رہی، بڑے ہو کر بہت زیادہ تکلیف دینے والا ہے اپنے والدین کو۔ تو پھر اگلی آیت میں انہوں نے مزید ایکسپلین کیا، پس اردنا ہم نے ارادہ کیا، ان کے یبدلہما کہ وہ بدل دیں ان دونوں کے لیے، ربہما ان کا رب، خیرن بہتر، منہو اس سے یعنی اس سے بہتر اولاد دے دے اللہ اس کے بدلے ان کو، زکاتن جو پاک ہو، وہ اور اقربا قریب ہو، رحمہ رحم میں یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی میں زیادہ اچھا ہو۔ تو یہ والا جو لڑکا تھا اس کے بارے میں ان کو نالج تھی، دنیا میں تو اور کوئی نہیں اس طرح سے دیکھ سکتا نا کہ فیوچر میں یہ بچہ جو ہے وہ دین کے دائرے سے باہر ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی بہت زیادہ مشکل میں آئیں گے۔ تو انہوں نے نیت کی ان کے لیے کہ ان کے رب ان کو نیک اولاد دے دیں۔ آیت نمبر 82 میں وہ بتاتے ہیں، وہ اور انما اس کے بارے میں جو الجدارو جو دیوار تھی، پس کانا وہ تھی، لغلامینی 2 غلام یعنی 2 لڑکوں کی تھی، یتیمینی جو یتیم تھے، فی المدینتی اس بستی میں، اس شہر میں۔ اب شہر کے بارے میں ہم نے بیک گراؤنڈ یاد ہے نا پڑھا تھا کہ جو مسافر کو کھانا تک نہیں دے رہے تو وہ یتیم کا مال کیسے دیں گے؟ تو پھر مزید کیا ہے، وہ کانا اور تھا، تحتہ اس کے نیچے یعنی اس دیوار کے تحت، اس دیوار کے نیچے، کنزن ایک ٹریجر تھا، کنز یعنی خزانہ تھا، لہما ان دونوں بھائیوں کا، وہ کانا اور تھے، ابوہما اس کے باپ، ان دونوں کا والد، صالحن بہت صالح آدمی تھا، فارادہ تو ارادہ کیا، ربو کا آپ کے رب نے، ان کے یبلغا کہ پہنچے ان کو، اشدہما ان کی اشد یعنی جوانی تک پہنچ جائیں، وہ اور یستخرجا
کہ وہ خرج ہو، سامنے آئے، کنزہما، یعنی کہ ان کا جو کنز ہے، ان کا جو خزانہ ہے، وہ کب سامنے آئے؟ جب وہ بڑے ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں اور اپنی جوانی تک پہنچ جائے، تب وہ سامنے آئے۔ رحمتم من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے، یعنی یہ چیز آپ کی رب کی رحمت کی وجہ سے اس طرح ڈیسائیڈ ہوئی۔ وما فعلتہ عن امری، نہیں فیل کیا میں نے اس کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں میری طرف سے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے کیا۔ ذالک، یہ تعویل ہے، یہ معنی ہے، انٹرپریٹیشن ہے، ما لم، نہیں تھے جو آپ، تستطع، آپ کے اندر استطاعت، علیہ، اس پر، صبر کی۔ تو یعنی ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت طرح کے علم بنائے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی الگ الگ اسکل سیٹ، الگ کیپیسٹی ہوتی ہے انسانوں کی۔ اور لرن کرنے کی ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہم یہ واقعہ ہمیں پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ پر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چڑیا دکھائی تھی، اور اس چڑیا نے پانی میں اپنی چونچ ماری اور ایک قطرہ پانی کر لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے یا آپ کے پاس جو علم ہے نا، یا دنیا میں جس کے پاس بھی سب سے زیادہ بھی علم ہے، وہ اس پانی کے قطرے جتنا ہے، اور وہ جو سمندر کا پانی ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے سمجھ آتی ہے علم کی اہمیت اور علم کی ٹائپس، اور اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے، اور ہمیں چاہے جتنا بھی علم ہو، عاجزی انکساری رکھنی چاہیے، صبر کے ساتھ علم آتا ہے، اور علم ہمارے پاس جتنا بھی زیادہ ہو اس کو مزید حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔